پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پہلے 3 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی حکومت سیم پیج پر رہی، لیکن اگلے 3 سالوں میں باجوہ ڈاکٹرائن نے پلٹا کھایا اور جو ڈاکٹرائن اب تک عمران خان حکومت کے لیے باغ و بہار تھی وہ اب کانٹوں کی سیج بننے جا رہی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کی طرح آرمی کا کام بھی تجاویز دینا اور نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ کے کئی تحفظات درست بھی تھے۔ اگر کہیں یہ سوچ موجود تھی کہ عمران خان ناتجربہ کار تھے یا اہلیت کا مسئلہ تھا تو ان کی انگلی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ انہی دنوں اسٹیبلشمنٹ کے نہایت قریب سمجھے جانے والے چودھری پرویز الہی کا یہ بیان بہت مشہور ہوا، بچے کو نیچے اتارو گے تبھی وہ سیکھے گا۔ انہوں نے کہا ساری زندگیاں نیپیاں ہی بدلتی رہنی ہیں۔ بعد ازاں عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تو ان کا رخ بدل گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو جب لگنے لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے تو انہوں نے اپنے ایک خطاب میں دھمکی دی کہ ابھی تو میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں سڑکوں پر آ گیا تو مزید آپ کے لیے خطرناک بن جاؤں گا۔ فیصلہ مگر ہو چکا تھا۔ مارچ 2022 میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی تاریخ ساز دوستی اب تاریخ ساز دشمنی میں بدل چکی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے تحت عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی تو فرسٹریشن میں عمران خان نے مزید غلطیاں کیں، جس سے انہوں نے عوامی رائے تو اپنی طرف کر لی، لیکن سیم پیج کا اگر کوئی پیج بچ گیا تھا تو وہ بھی تار تار ہو گیا۔ عمران خان اور جنرل باجوہ جب سیم پیج پر تھے تو عمران خان جنرل باجوہ کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن اب جلسوں میں عمران خان جنرل باجوہ پر کھل کر تنقید کرتے، یہاں تک کہ انہیں میر جعفر قرار دیا۔ عمران خان نے جب رجیم چینج والا اہم پتہ کھیلا تو جنرل باجوہ عوام کی شدید تنقید کی زد میں آئے۔ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت کے دوران امریکہ افغانستان سے نکلا۔ اس معاملے میں جنرل باجوہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء، جو کہ ایک بڑی موو تھی، خطے میں مگر امن و سکون رہا۔ بعد ازاں زیادہ توجہ اس طرف نہ رکھنے کی وجہ سے پاکستان کو افغان بارڈر کی طرف سے پریشانی کا سامنا رہا۔ وہ سفارتی محاذ پر بھی بہت مصروف نظر آئے۔ جنرل باجوہ نے اپنے 6 سالہ دور میں 43 بیرونی دورے کیے۔ وہ بیرونی ممالک کے سفیروں سے بھی بہت ملا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ انہوں نے امریکی سفیر سے ملاقاتیں کیں۔ جنرل باجوہ کی سفارتی قابلیت تھی یا سیم پیج کی کرامت کہ ان کے 6 سالوں میں کون سی اہم عالمی شخصیت ہوگی جس نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس کا رخ راولپنڈی کی جانب نہ ہوا ہو۔ جنرل باجوہ انڈیا سے بھی اچھے تعلقات کے خواہاں تھے۔ ان کے سعودی عرب اور UAE سے بھی نہایت اچھے تعلقات تھے۔ ان دونوں ملکوں کے سربراہوں نے جنرل باجوہ کو اپنے ملک کے سب سے بڑے اعزازات سے بھی نوازا۔ جنرل باجوہ کے انہی تعلقات کی وجہ سے دونوں ممالک کے سربراہ پاکستان آئے اور مشکل وقت میں پاکستان کی فنانشل مدد بھی کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سال اس اہم عہدے پر رہنے کے بعد بھی مزید توسیع چاہتے تھے۔ وہ 6 ماہ یا سال کی مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور اگلے الیکشن تک آرمی چیف رہنا چاہتے تھے۔ جنرل اعجاز، جو جنرل باجوہ کے سسر ہیں، وہ نواز شریف کے پاس یہ پیغام لے کر بھی گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، جو اس وقت ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر کے علاقے شرم الشیخ میں موجود تھے، وہاں سے اچانک لندن میاں محمد نواز شریف کے پاس پہنچ گئے۔ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے بڑے بھائی کو راضی کرنے گئے تھے۔ نواز شریف مگر نہ مانے۔ صحافی محمد بلال غوری کا کہنا ہے کہ لندن سے وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 دفعہ پاکستان آنے کا پروگرام بن کر کینسل ہو گیا۔ شہباز شریف کی طبیعت خرابی بتائی گئی، لیکن دراصل ان پر جنرل باجوہ کی طرف سے پریشر تھا کہ ایکسٹینشن کا مشن کامیاب بنا کر ہی واپس آئیں، لیکن نواز شریف نہ مانے۔ انہوں نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ کی حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، ماشاء اللہ لگتا ہے تو لگ جائے، یا آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ گرفتاری دے دیں۔
لیکن جنرل باجوہ کو اب مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ شہباز شریف یہ پریشر سہہ گئے اور انہوں نے 24 نومبر 2022 کے روز جنرل عاصم منیر کے نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پر تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اقدامات سے فوج اور عوام کے درمیان دوریاں بہت بڑھ گئیں۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ وہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں مٹا سکیں گے کہ نہیں۔ اپنے الوداعی خطاب میں جنرل باجوہ نے کہا، آج سے 44 سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے آرمی چیفز کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے۔ چنانچہ جنرل باجوہ نے بھی اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ استطاعت سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ انہوں نے الوداعی خطاب میں کہا کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا، میں عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے رہے گا۔ جنرل باجوہ کے یہ الفاظ سن کر ہر پاکستانی کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ کاش آپ نے آرمی چیف کے طور پر بھی اپنا دور گمنامی میں گزارا ہوتا۔ ایسا لگتا نہیں کہ پاکستان کی تاریخ سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا ذکر گم ہو جائے گا۔